اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں سورہ قصص کے فوائد، اسے پڑھنے کی فضیلت، اسے کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے کس طرح سورہ قصص کو پڑھ کر مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں، اور اسے پڑھ کر کیا کیا پڑھنے والے کو فوائد ہوں گے، وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورہ قصص کا تعارف شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، سورہ قصص سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو کسی اور سورت میں بیان نہیں ہوئیں۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 44 تا 47 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کا شافی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے، ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 76 تا 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی، جو غرور اور ضد کے نتیجے میں اس پر آ کر رہی۔ سورت کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتحہ کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کس کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورت قصص کے بارے میں ہے کہ جو شخص سورہ قصص کو ہمیشہ پڑھتا رہے، اسے چند چیزیں خداوند کریم عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ صدیقوں کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کے صدق پر گواہی دیں گے۔ سورہ قصص کو پڑھنے کا دوسرا جو ہے فائدہ، جو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اسے جو دوسرا فائدہ حاصل ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ قصص جس مال اور غلہ وغیرہ پر لکھ کر رکھی جائے، وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ سورہ قصص کو جو ہمیشہ پڑھتا رہے، اسے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ بیمار پر سورہ قصص دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عنایت کریں گے اور اس کی بیماری جاتی رہے گی۔ یہ تو تھے سورہ قصص کے فوائد، اسے پڑھنے کا طریقہ کار۔ میری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا۔ باقی ساری صورتوں پہ بھی میری ویڈیوز ہیں، ان سے مستفید ہونے کے لیے چینل وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔